آپ نے ضرور بلیک ہولز کے بارے میں سنا ہوگا. یہ وہ ستارے ہیں جو کب کے مر چکے ہیں، آسمان میں ہیں، ان کا ایندھن ختم ہو گیا، یہ مکمل طور پر تاریک ہیں، ان میں سے کوئی روشنی نہیں نکلتی اور نہ نکل سکتی ہے. آج ہم اس سوال پر بحث کریں گے کہ کیا بلیک ہولز زمین پر کسی تجربہ گاہ میں بنائے جا سکتے ہیں. ویسے تو بڑا عجیب سوال لگتا ہے کہ مردہ ستارہ زمین پر کیسے بنایا جائے، لیکن کچھ لیبارٹریاں ہیں دنیا میں جہاں اس کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کوشش کی وجہ سے ادھر کے شہری، آس پاس کے شہری بہت پریشان ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا تجربہ ہے. لیکن سب سے پہلے بلیک ہولز کے بارے میں کچھ مزید معلومات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بلیک ہولز کی کہانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 200 سال پہلے شروع ہوئی. اس وقت ایک فرانسیسی سائنسدان تھا لاپلاس کے نام سے. تو لاپلاس نے یہ سوال اٹھایا، اس نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی سی بھی چیز ہو، یہاں پر میری چابیاں ہیں، ان کو میں اوپر پھینکتا ہوں تو کچھ فاصلہ طے کر کے پھر یہ واپس آ جاتی ہیں. اگر میں زیادہ زور سے پھینکوں تو یہ زیادہ اوپر جائیں گی اور پھر لوٹ آئیں گی. لیکن کیا میں اتنی زور سے اس کو پھینک سکتا ہوں کہ یہ چابیاں کبھی واپس ہی نہ آئیں؟ اس کو اسکیپ ویلوسٹی کہتے ہیں، اور یہ رفتار تقریباً 27,000 میل فی گھنٹہ کے برابر ہے زمین پر. اگر ہم سورج کے اوپر ہوتے اور یہی چابیاں وہاں سے پھینکی جاتی تو وہ رفتار کوئی 1.3 ملین میل فی گھنٹہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے سورج اتنا بھاری ہے، اس کی کشش بھی زیادہ ہے. اب کچھ ستارے ایسے ہیں کہ ان سے کوئی چیز، اور اس میں روشنی بھی شامل ہے، وہاں سے خارج نہیں ہو سکتی. اب ضرور آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہوگا کہ روشنی کا تو کوئی وزن ہوتا نہیں ہے، اس کا کوئی ماس نہیں ہے، تو پھر یہ کیسی بات ہوئی؟ 1915 میں البرٹ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی وضع کی تھی، اور اس کے تحت روشنی ایک سیدھی لکیر پر نہیں چلتی. اگر کوئی بھاری جسم وہاں ہو تو کشش ثقل کے باعث وہ روشنی مڑ سکتی ہے، مڑ جاتی ہے. اور اس کے 1 سال بعد ایک سائنسدان جس کا نام شوارزچیلڈ تھا، اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی جسم بہت ہی چھوٹا، بہت ہی بھاری ہو تو روشنی اس سے نکل کر پھر واپس اسی کے اندر آ جائے گی. اس کو بعد میں بلیک ہول کا نام دیا گیا. ہمیں کیسے پتا کہ یہ بلیک ہولز اصل میں وجود رکھتے ہیں؟ اس کی 2 اہم وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ ہم نے آسمان میں بہت سے ایسے اجسام دیکھے ہیں، ستارے دیکھے ہیں جو ایک دائرے میں حرکت کرتے ہیں. اب کوئی چیز دائرے میں حرکت نہیں کر سکتی جب تک اس کو کھینچنے والی کوئی چیز نہ ہو. کیا چیز کھینچتی ہے؟ اس بلیک ہول کی کشش ثقل. وہ اس کو باندھے ہوئے ہیں، اور اسی لیے جو روشن ستارہ ہے وہ دراصل اس کے گرد گھوم رہا ہے. ایک اور ثبوت بلیک ہول کے حق میں یہ ہے کہ ہم ہر کہکشاں کے مرکز میں دیکھتے ہیں کہ مادہ ایک مرکز کی طرف گرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں سے تیز شعاعیں نکلتی ہیں. ان شعاؤں میں روشنی بھی ہوتی ہے اور مختلف قسم کے ذرات بھی ہوتے ہیں. کہکشاں کے بیچ میں ایک بلیک ہول ہے، اور وہ بلیک ہول سپر میسو بلیک ہول کہلاتا ہے، جس کا وزن اربوں ستاروں کے برابر کا ہوتا ہے، اور یہ ہر کہکشاں کے بیچ میں دیکھا گیا ہے. جب مادہ کسی بلیک ہول کی طرف گرتا ہے تو قدرتی طور پر فزکس کے اصول بتاتے ہیں آپ کو کہ اس میں سے یہ تیز دھاریں نکلتی ہیں، اور ان کو اب پہچانا گیا ہے. اب چلیے میں اس بات پہ لوٹتا ہوں کہ جو تجربہ سرن میں کیا جا رہا ہے، اور سرن ایک بہت بڑی تجربہ گاہ ہے، 27 کلومیٹر اس کا دائرہ ہے، اس میں کئی ہزار سائنسدان کام کرتے ہیں.
اس کا ایک حصہ فرانس کے نیچے ہے اور دوسرا حصہ سوئٹزرلینڈ کے. یہاں دو دھاریں آپس میں ٹکراتی ہیں. ایک دھار پروٹون کی اس سمت آ رہی ہے، ایک دھار پروٹون کی مخالف سمت آ رہی ہے، اور جب یہ ٹکراتی ہیں تو ان سے بے حد توانائی نکلتی ہے. آئنسٹائن کا نظریہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں توانائی کی بہتات ہوتی ہے تو وہاں زمان اور مکان میں خم پیدا ہوتا، اور اگر یہ خم کافی ہو تو پھر وہاں ایک بلیک ہول بھی پیدا ہو سکتا ہے. چنانچہ اس بات کا ضرور امکان ہے کہ جگہ جگہ جہاں جہاں پروٹون آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہاں بلیک ہول پیدا ہو رہے ہیں. اچھا، اب کیا یہ خطرناک بات نہیں ہے؟ آخر بلیک ہول مادے کو کھاتا ہے اور پھر اس کا وزن بڑھتا ہے. جیسے جیسے وہ زیادہ مادہ کھاتا ہے ویسے ویسے وہ زیادہ وزنی ہوتا ہے. اور یہ انجام تو پھر کبھی رکے گا نہیں. اس سے تو پہلے آس پاس کی چیزیں وہ کھا جائے گا، پھر فرانس کھا جائے گا، پھر سوئٹزرلینڈ، پھر سارا یورپ، اس کے بعد ساری دنیا کے بعد پھر پورا نظام شمسی. تو یہ ایک لامتناہی عمل بن جائے گا. اصل میں ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ بات آج سے بہت سال پہلے اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کی تھی. ہاکنگ ایک نہایت ہی ذہین سائنسدان ہے جو اپاہج بھی ہے، اور بلیک ہولز کے اوپر اس کی تحقیق بہت بنیادی ہے اور بہت مانی ہوئی ہے. ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ ہر بلیک ہول میں سے شعاعیں نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے، اور کوئی بلیک ہول مکمل طور پر بلیک نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس میں سے مادہ یا روشنی نکلتی ہے، اس کا نکلنا لازمی ہے. ہاکنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ جیسے جیسے ایک بلیک ہول چھوٹا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے، اور اس سے نکلنے والی روشنی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ توانائی وہ زیادہ تیزی سے کھوتا ہے. چنانچہ اگر ایک بلیک ہول، چھوٹا بلیک ہول ہو تو اس سے ہاکنگ ریڈیشن نکلے گی زیادہ مقدار میں، اور پلک جھپکتے میں وہ بلیک ہول پھر ختم ہو جائے گا. اس کو ایویپوریشن آف بلیک ہول کہتے ہیں. چنانچہ کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے. آج آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں.